السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ القصص۔ سب سے پہلے ہم اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ یہ سورت کون سی ہے، یعنی کہاں نازل ہوئی؟ تو یہ مکی سورت ہے، کیونکہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہے اس کی آیات کی تعداد، تو آیات کی تعداد ہے 88 یعنی 88۔ اب آ جاتے ہیں ہم سورۃ قصص کی وجہ تسمیہ پر۔ تو اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 25 میں سے لفظ القصص استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ قصص رکھا گیا، یعنی القصص کا لفظ آیا ہے، یعنی اس سورت میں بہت سارے انبیاء کے قصے اور واقعات بیان ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ قصص رکھا گیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کا پس منظر کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے ہے، یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے والے تھے مدینہ کی طرف، اور مطلب بالکل ان آخری ٹائم میں یہ سورت نازل ہوئی، یہاں تک کہ اس کی آیت نمبر 85 اس وقت نازل ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے، یعنی جا رہے تھے مکہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا اس سورت کا تعارف۔ اب ہم اس کے مضامین پڑھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مضمون کیا ہے اس کا کہ سورۃ قصص کا بنیادی مقصد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ کے حالات چونکہ آپس میں ملتے تھے، تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ کے حالات بیان کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا تسلی دینا ہے؟ کہ آپ کی رسالت کی سچائی اور آپ کی دعوت کو ثابت کرنا ہے، کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے تنگ کیا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ کی قوم بھی آپ کو تنگ کر رہی ہے، آپ فکر نہ کریں کیونکہ حق ہی غالب آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ، اس میں سورۃ قصص میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ چلیں اب ہم دوسری سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں آ جاتا ہے ہمارے پاس قارون کا ذکر، ٹھیک ہے؟ تو قارون کون تھا؟ قارون بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو بہت زیادہ مالدار تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے پاس اس کے خزانے کی جو چابیاں ہوتی تھیں وہ کئی گھوڑوں اور اونٹوں پہ لاد کے وہ چل رہا ہوتا تھا، یعنی اتنے زیادہ اس کے پاس خزانے اور مال و دولت تھی۔ لیکن اس کی برائی کیا تھی؟ ایک تو وہ فرعون کا حامی تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی فرعون جب مشکل وقت آیا تو وہ فرعون کا مددگار ثابت ہوا، یعنی اپنے مال سے وہ اس کی مدد کرتا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جو اس کے پاس مال و دولت تھا وہ تکبر اس پہ کرتا تھا کہ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ میرے اپنے علم اور میری ذہانت کا نتیجہ ہے، یعنی یہ میرے پاس جو مال و دولت ہے یہ میری اپنی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی اللہ کا فضل نہیں ہے مجھ پہ، یہ مجھے اللہ نے خود سے نہیں دیا، یہ میں نے اپنی محنت اور علم سے حاصل کیا۔ تو ظاہر ہے یہ چیز تو تکبر میں آ گئی، اور تکبر تو اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند کہ انسان تکبر کرے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم عاجزی سے رہیں دنیا میں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہم اس کو سمجھیں اس بات کو کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اور اللہ کو ہی یہ ہم نے واپس دے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ لیکن وہ کیا کرتا تھا؟ وہ مال و دولت کو فرعون کے اس میں تو خرچ کرتا تھا لیکن مسلمانوں کو نہیں دیتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کیا کیا؟ اس کے تکبر کا کیا نتیجہ ہوا کہ وہ اپنی دولت کو اللہ کا فضل ماننے کی بجائے وہ اپنی محنت اور علم کا نتیجہ سمجھتا تھا، جس کی وجہ سے وہ غرق ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اس مال و دولت کے ساتھ تباہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ تھا اس میں سورۃ قصص میں قارون کا قصہ بھی تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے تفصیلی تذکرہ، حضرت موسیٰ کا تفصیلی تذکرہ۔ تو جو اس صورت میں تفصیلی تذکرہ ہے وہ پھر اس صورت میں حضرت موسیٰ کا ہی ذکر ہے۔ پہلے 5 رکوع میں حضرت موسیٰ کے واقعات پر مشتمل ہے، یعنی جتنے پہلے 5 رکوع ہیں اس سب میں حضرت موسیٰ کے واقعات بیان ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا ذکر سب سے یہ جب بھی حضرت موسیٰ کا ذکر آئے گا نا تفصیلی، تو آپ نے یہ والا پوائنٹ لازمی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیا کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کی زندگی کے کئی پہلو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت مبارکہ سے مماثلت رکھتے ہیں۔ مماثلت کا مطلب ہے کہ ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح کے ان کی زندگی میں واقعات آئے ایسے ہی واقعات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب انہیں نبوت کا اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف تبلیغ دی تو اس طرح کے حالات اور واقعات ان کو بھی پیش آئے، ٹھیک ہے، ان کے آپس میں ملتے جلتے حالات اور واقعات ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں امت کے لیے اہم پیغام اور ہدایات۔ تو وہ کیا ہے کہ اس صورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پوری امت مسلمہ کو وہ یہ واضح پیغام دیا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، یعنی اس کے آخر میں توحید کا ذکر ہے۔ کیا ذکر ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنی ہے، کیونکہ اللہ ایک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کرنا کیا ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، اسی کی کو ہی معبود ماننا ہے، کیونکہ وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، ٹھیک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں پال بھی وہی رہا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی ہماری سورۃ قصص ہماری مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا پڑھا۔ تو سب سے پہلے ہم نے سورت کا تعارف پڑھا، ٹھیک ہے، تعارف میں آیات، رکوع، وجہ تسمیہ، مکی ہے یا مدنی، یہ تمام چیزیں بتانی ہیں۔ پس منظر ہم نے بتایا کہ اس سورت کا کیا پس منظر ہے، یہ کب نازل ہوئی۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے مطلب مدینہ میں مکہ میں یہ آخری صورت نازل ہونے والی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تب اس کی آخری آیات نازل ہوئیں۔ پھر اس کے بعد تھے اس میں مضامین، تو مضامین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھا قارون کا قصہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت دی تھی، لیکن اس نے وہ مال و دولت صحیح جگہ استعمال نہ کی اور عاجزی اختیار نہیں کی، جس کی وجہ سے اس کا کیا انجام ہوا کہ وہ اپنی مال و دولت سمیت غرق ہو گیا۔ اس کے بعد تھا اس میں کہ اس صورت میں پہلے 5 رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی تفصیلی ذکر ہے، اور اس کی وجہ بتائی کہ پورے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ کیوں ہے، وہ وجہ بتائی۔ اس کے بعد آخر میں کیا تھا کہ اس صورت میں توحید کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت کو فرمایا کہ عبادت صرف میری کرنی ہے اور کسی کو بھی اس میں شریک نہیں ٹھہرانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری مکمل ہو گئی آج کی سورت قصص۔ اب ہم نے سورت مکمل کر لی، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے اچھے سے، ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اور یہ ہم انشاءاللہ کلاس میں اس پہ ڈسکشن کریں گے، اور یہ سورت آپ نے پریزنٹ کرنی ہے منڈے کو کلاس میں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی پریزنٹیشن اچھے سے آپ تیار کریں تاکہ آپ کو پریزنٹیشن میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اور آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔